الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائنس اور ٹیکنالوجی حصہ دوم کا 11واں تجربہ آفات کے حسن انتظام کا جائزہ لینا۔ مقصد ہے ہمارے پاس کہ اپنے علاقے، عمارت، اسکول وغیرہ کا ممکنہ آفات کے حسن انتظام کے تعلق سے جائزہ لینا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری اشیاء ہم کو لگیں گی: لکھنے کے لوازمات اور سروے چارٹ۔ طریقہ عمل: ہمیں پہلے کیا کرنا ہے، کسی بھی قسم کی آفات کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ آفت کیسی بھی ہو، اس کے سبب بڑے پیمانے پر املاک اور انسانی زندگی کا نقصان ہوتا ہے۔ پیشگی تیاریوں سے ہم آفات کا اچھی طریقے سے سامنا کر سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے طریقے میں کہ اس مقصد کے لیے ہمیں عمارتوں کی تعمیر، ان کی برقی تنصیبات یعنی کس طریقے سے انہیں فٹنگ کی گئی ہے، قریبی پولیس اسٹیشن اور فائر بریگیڈ سے متعلق مکمل جائزہ لینا چاہیے۔ ہنگامی طبی امداد کے لیے ہمیں متعلقہ قریبی اسپتالوں اور سرکاری محکموں کی رابطہ معلومات اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ تیسرا، ابتدائی طور پر تمام ممکنہ آفات قدرتی یا انسان کی پیدا کردہ ہے، اس پر غور کیجیے۔ آپ کے علاقے میں آنے والی کسی ممکنہ آفت کے سلسلے میں سوال نامے کی صورت میں ایک سروے شیٹ جائزے کا خاکہ تیار کیجیے۔ مثلا مخصوص ساحلی علاقے پر ہمیشہ سیلاب، سمندر، طوفان یا سونامی کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے، جبکہ خشک علاقوں میں قحط اور خشک سالی کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ مخصوص علاقے زلزلے کے لیے حساس مانے جاتے ہیں، اس قسم کے علاقوں میں خاص احتیاط اختیار کرنی ضروری ہے۔ پانچواں پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ان تمام حقائق پر مبنی ایک سوال نامہ تیار کیا جائے۔ اپنی بلڈنگ یا اسکول میں ذمہ دار حضرات سے ملاقات کیجیے۔ چھٹا بزرگوں کے آفت سے محفوظ رہنے کے طریقے، ان کے نظریات اور متعلقہ معلومات جمع کیجیے۔ ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ایسے پروجیکٹ کی کتابچہ تیار کیجیے جو آپ کے اسکول، آفس یا آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے سیکریٹری کے پاس دستیاب ہو سکے۔ آٹھواں آفت کا اچھی طرح سے سامنا کرنے کے لیے ہمیشہ تیاری کی حالت میں رہیں۔ چلیے مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو پہلے کہ آپ کی اسکول سوسائٹی کا کسی تجربہ کار انجینئر کے ذریعے ساختی معائنہ کروایا گیا ہے، یہ سوال آپ کو پوچھا جا رہا ہے۔ اب اس کا جی ہاں یا جی نہیں کے اندر آپ کو جواب دینا ہے۔ تو یہاں پر ہم سروے کو دیکھتے ہیں، کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ بالکل ہم نے ہمارے اسکول کی سروے کیا ہوا ہے، اس لیے جی ہاں کے اوپر رائٹ کریں گے۔ دوسرا کیا طلبہ یا لوگوں کے فوری انخلاء کے لیے دروازوں تک راستہ اور راہداری مناسب ہے، یعنی کہ لوگوں کو نکلنے کے لیے ایمرجنسی کے اندر ایگزٹ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، جی ہاں ہے ہمارے پاس۔ تیسرا کیا شارٹ سرکٹ یا برقی بگاڑ کے کوئی امکانات ہیں؟ تو بالکل نہیں، ہمارے پاس سسٹمیٹک وائرنگ وغیرہ کی ہوئی ہے۔ چوتھا کیا بلڈنگ میں ہنگامی اخراج کا راستہ ہے؟ تو ایمرجنسی کے اندر نکلنے کے لیے ایگزٹ، تو بالکل ہاں، جی ہاں ہے، ہم اس کو ٹک کریں گے۔ کیا ہنگامی حالات کے لیے مقامی پولیس اسٹیشن، آگ بجھانے والے عملے، ایمبولینس، اسپتال وغیرہ سے رابطہ قائم رکھنے کے لیے ٹیلی فون نمبر موجود ہے؟ بالکل ہاں، ہمارے پاس تمام دفاتر کے نمبر ہمارے پاس موجود ہیں۔ کیا ہر جماعت یا فلیٹ میں ابتدائی طبی امداد کا باکس تیار حالت میں موجود ہے؟ ہاں، فرسٹ ایڈ باکس ہمارے پاس موجود ہے، اس کو ہم نے بنا کر رکھا ہوا ہے۔ ساتواں، کیا ہنگامی حالات میں مدد کے لیے رضاکار کی شکل میں کسی قسم کی مشنری موجود ہیں؟ تو ہمارے پاس یہ جی ہاں ہمارے پاس موجود ہے، اس طریقے سے ہم لکھیں گے۔ اس کے بعد آٹھواں پوائنٹ یہ ہے، کیا ہنگامی حالات کے لیے پینے کے پانی کا ذخیرہ اور خشک ناشتہ وغیرہ کا انتظام کیا گیا ہے؟ تو ہمارے پاس کیا گیا ہے۔ نواں پوائنٹ یہ ہے، کیا آپ کی بلڈنگ میں قیام کرنے والے اور مخصوص مدد کے حامل لوگوں، مثلا بزرگوں، معذور لوگوں، حاملہ خواتین، چھوٹے اور شیرخوار بچے، دماغی طور پر مفلوج لوگوں وغیرہ کا خیال رکھا گیا ہے یا رکھا جاتا ہے؟ تو جی ہاں، رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ 10واں کیا بچاؤ کے کام کے لیے کوئی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے؟ تو جی ہاں۔ تو اس طریقے سے آپ کو تمام ٹک آؤٹ کرنا ہے۔ نتیجے آخری میں نتیجہ لکھنا ہے کہ کسی بھی قسم کی آفت کا مقابلہ کرنے سے پہلے پوری طرح تیار رہنے کے لیے قبل از وقت اس کی تیاری کرنا اور آفات کے بعد ابتدائی سطح پر متاثرہ افراد کی مدد کرنا ہر شہری کا اہم فرض ہے۔ اس طریقے سے آپ اس ایکٹیویٹی کو، اس پریکٹیکل کو کمپلیٹ کریں گے، مشاہدہ کریں گے،
اور اپنی جرنل بک کے اندر، پریکٹیکل بک کے اندر اس کو لکھیں گی. ساتھ ہی تاریخ لکھیے اور دستخط جو ہے سائنس ٹیچر کی جو ہے لیجئے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.